السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات کی حدیث نمبر 15 کا مطالعہ کریں گے، جس میں کا ترجمہ ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب اس کی تشریح حدیث میں یہ ہے کہ فی سبیل اللہ دینے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی اوپر والا ہاتھ۔ حدیث میں البیت العلیہ سے مراد دینے والا ہاتھ ہے اور الید السفلی سے مراد لینے والا ہاتھ ہے۔ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو جو کچھ آدمی خرچ کرتا ہے اس کو صدقہ، خیرات اور اتفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اوپر والا ہاتھ جو ضرورت مندوں کو ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہے، جو دو سخا کرتا ہے، وہ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے، اور اس کا مقام بہت اونچا اور بلند ہے جس ہاتھ کے ذریعے دوسروں سے سوال کیا جائے۔ تو سوال نہ کرنے والا تو مطلب ہوا کہ وہ دینے والا ہے، اور سوال کرنے والا ہوا کہ وہ لینے والا ہے، یعنی وہ نیچے والا ہاتھ ہے۔ تو اپنی حاجتیں مانگی جائیں، وہ نچلا ہاتھ اور ذلت کا باعث ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جب بھی ہو ذلت کا باعث نہ بنے، ہم نچلے ہاتھ نہ کریں، اوپر والے ہاتھ بنائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کو جہاں تک ہو سکے سخاوت کرنے والے، دوسروں کو دینے اور دوسروں کے کام آنے والا بنے، نہ گداگر اور دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، جو کہ ایک گھٹیا بات ہے۔ کسی شخص بھی بار بن کر زندگی نہ گزاریں، ایسے کاموں سے بچیں تاکہ فلاح دارین حاصل کر سکیں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہماری حاجتیں ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہی کچھ نہ کچھ وسیلہ پیدا کریں گے۔ تو آپ کسی سے مانگنے سے بچ جائیں گے، یعنی آپ نیچے والے ہاتھ سے بچ جائیں گے، یعنی نیچے والے ہاتھ جو لینے والے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے، تو پھر وہ دینے والے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے نا وہ پورا کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی ضرورتیں بھی پوری کرے، اور پھر اس حد تک آپ کو اتنی عطا کر دے کہ وہ آپ لینے والے ہاتھ نہ بنے بلکہ دینے والا ہاتھ بن جائیں۔ اس ولاگ کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔